السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر تہہ دل سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے اور ان مونسون کی بارشوں اور اس رمجھم پھواروں اور موسلادھار بارشوں کے درمیان آپ بھی اس لاہور کی رنگینی کو، اس کی درختوں، پودوں، پھولوں کی تراوٹ کو جو دھلے دھلائے دوبارہ سے ہمارے سامنے ہے، گرد ساری مٹ چکی درختوں سے، آشیانوں سے، باغوں سے، گھروں سے، اور ساتھ میں بہت ساری طغیانی بھی یقینی طور پہ راوی، ستلج اور باقی دریاؤں میں آ گئی۔ لاہور دوستو کوئی ایک شہر کا نام نہیں ہے، یہ نہ ہی کسی کیا کہتے ہیں ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کا نام ہے۔ لاہور ایک روایت ہے، ایک خوشی ہے، ایک سرشاری ہے۔ اس کے اندر رہنا، لاہور میں اپنے آپ کو محسوس کرنا، لاہور ایک مزاج ہے۔ وہ بقول میر نیازی مرحوم یہ کہا کرتے تھے کہ وہ شخص بہت بدنصیب ہے جو لاہور جس کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ لاہور آنا ایک خوش قسمتی ہے، لاہور چھٹ جانا بدقسمتی میں شمار ہوتا ہے۔ ایک پنجابی کی کہاوت ہے، اس کو اردو میں ترجمہ کر کے سناتا ہوں۔ یہ بہت پرانی روایت سینہ بہ سینہ چلتی آ رہی ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ یقین مانیے کہ جو لاہور آتے ہیں لوگ، جتنا مرضی ان کے اندر اس کے بارے میں منفی تاثر ہو، جو بھی ہو، لیکن جب وہ یہاں کی نہریں، سڑکیں، باغات کو دیکھتے ہیں، تاریخی عمارات کو دیکھتے ہیں، وہ تاریخی بازار دیکھتے ہیں، اندرون شہر کی گلیاں، بھاٹی، لوہاری، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مینار پاکستان، شالامار باغ، باغ جناح، لارنس گارڈنز کو کہا جاتا تھا، اور لبرٹی مارکیٹ اور دیگر بہت سے مقامات کو، نہر پہ بھی ہی چلتے جائیں آپ تو آپ کو اس کی رنگینی، خوبصورتی، اس کی ارانائی کا پتہ چلتا جاتا ہے۔ پھر لاہور کے لوگ زندہ دلانے بھی مشہور ہیں، زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے، اور واقعی یہ زندہ دلی پرانے وقتوں میں، تاریخ میں صدیوں پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ میلوں ٹھیلوں کا ہمیشہ سے یہاں رواج رہا، اور لاہور کے لوگ خوش مزاج ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ صحیح کسی لاہور کے، پیدائشی لاہور کے، جن کی آباء و اجداد بھی لاہور سے تعلق ہے، باہر سے آ کے آباد نہیں ہوئے، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے دیکھ لیں، ان کا بولنے کا انداز ہی بتا دے گا کہ لاہور پکے لاہوری ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ہنسی مذاق اور جو ہے خوشگواریت، اور ان کے چہرے پہ ہر مسکراہٹ، اور کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں۔ لذیذ کھانے ہوں، مزیدار کھانے ہوں تو دن رات چلتے ہیں۔ اندرون شہر جو یہی انارکلی، گوال منڈی، بھاٹی، لوہاری، ان سب جگہوں کا ابھی بھی وہی کلچر ہے۔ وہاں پہ پھجے کے پائے ہوں، یا محمدی نہاری ہو، یا وارث نہاری ہو، یا اور دیگر چیزیں ہوں، وہ آج بھی اسی طرح ہی قائم و دائم ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ لوگوں نے ایکسپلور کرنا چھوڑ دیا ہے، دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جو لاہور کے باسی ہیں، ہم جیسے، ہم اپنے ہمیں معاش میں شاید اتنا کھو چکے ہیں، یا اپنی روزمرہ روٹین میں، اور آج کل بوریت ایک بہت لفظ ایجاد ہو گیا، ہر انسان بور ہو رہا ہے، لیکن پارکس میں، باغات میں جانے کی خواہش ختم ہو چکی ہے۔ پھر ماحول انسان خود بناتا ہے، مل کے معاشرہ بناتا ہے۔ ایک بہت آسان سا فقرہ بول دیا جاتا ہے کہ اب ماحول اچھا نہیں رہا، جبکہ اچھے لوگ، پڑھے لکھے، باشعور، ذمہ دار شہری جائیں گے باغات میں تو نہ وہ گندگی پھیلائیں گے، نہ وہاں پہ ماحول خراب ہونے دیں گے، اور چیزیں یقینی طور پہ بہتر ہوں گی۔ اب رہ گئی بات لاہور سے میری وابستگی کوئی پیدائشی نہیں ہے، میں پیدائش میری لاہور کی نہیں ہے، نہ میرے والدین کا تعلق لاہور سے ہے، لیکن لاہور ایک عشق ہے، ایک جنون ہے، ایک کیفیت ہے جو طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ جب میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا اور ہم لاہور میں شفٹ ہوئے تھے، اس کے بعد سے لاہور کی گلیوں، بازاروں، سڑکوں، مال روڈ پہ مٹر گشت، انارکلی بازار، بسوں پہ چڑھ کے چلے جانا، یہیں سارا زمانہ طالب علمی، باقی کا سارا یونیورسٹی تک سارا یہیں گزرا، یہیں ساری جابس کیں۔ دوسرے شہروں میں گئے تو سیر سپاٹے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، دوستوں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، لیکن ٹھکانہ لاہور ہی تھا۔ اور لاہور کا وہ گھر جہاں پہ والد مرحوم نے، جس کو بڑی محنت سے کریزی سے تعمیر کیا تھا، اور جہاں پہ زندگی کے اتنے ماہ و سال گزرے کہ اصل میں میری ساری زندگی بچپن سے ہی، ایک کہہ لیں کہ اسکول کے زمانے سے لے کے اور آپ ادھیڑ عمر تک آ جائیں تو گزرتی ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ ہماری اپنے جذباتی تعلق جو ہوتے ہیں چیزوں سے، جگہوں سے، انسانوں سے، رشتے وہ جو ہم نے باندھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس میں ہمیں باندھا ہوتا ہے، وہ قدرت کی طرف سے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، اور پھر وہ رشتے جو بنتے ہیں ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت
وہ دوستیاں جو زمانہ طالب علمی کی جو صحیح معنوں میں حقیقی دوستیاں ہوتی ہیں، اور وہ وقت جب انسان بہت ساری پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، فیوچر گول سیٹ کر رہا ہوتا ہے، جس میں کبھی وہ بہت سارے اس نے خواب پالے ہوتے ہیں، وہ اس کو وہاں پہ دیکھنا ضرور، جہاں پہ دیکھے ہوں ان کی جگہوں کے ساتھ ایک اور طرح کی انسیت ہوتی ہے۔ تو ساتھیوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر تو چھٹ گیا، وہ جو تھا وہ اس گھر بھی در و دیوار ویسے ہی اینٹوں، گارے، چونے اور سیمنٹ کی اور سب وہ دیواریں تھیں، لیکن ان میں وہ جو یادیں تھیں، جو اس کے ساتھ جذباتی تعلق تھا، ایک ایک دیوار، ایک ایک کمرے کے ساتھ چھت پہ جا ٹہلتے ہوئے اکثر میں فیصلے کیا کرتا تھا، اپنی زندگی کے نئے گولز بناتا تھا کہ اب ڈاکٹر بننا ہے، اب ایف ایس سی کرنی ہے، اچھا اب یہ میرٹ پہ نہیں آئے تو اب بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھی جائے۔ جی تو دوستو، اصل بات ساری یہی ہے کہ انسان اپنے ماضی کے ساتھ اپنے حال اور مستقبل کو جوڑتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرے شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اپنی یادیں کہیں لاک کراتے ہیں جب وہ لاہور آتے ہیں، لیکن لاہور میں کچھ ایسا سحر ہے، ایسے خوشبو ہے، کوئی ایسا اس میں کشش ہے کہ لاہور میں آئے ہوئے بہت سے لوگ جو پڑھائی کے لیے آئے، جو روزگار کے لیے آئے یا تجارت کے لیے آئے، کسی بھی مقصد کے لیے آئے، انہوں نے بعد میں واپس جانے سے انکار کر دیا، یہیں پہ رک گئے، یا اگر وہ چلے گئے تو وہ آج بھی لاہور کا ذکر ایک اور طریقے سے کرتے ہیں۔ 1947 میں جو یہاں سے ہندو، سکھ وغیرہ جو سارے چلے گئے، بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی جن میں شامل ہیں، یا بھارت کے ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر پاکستان ہمیں جانے کا موقع ملے تو ہم لاہور دیکھنے جائیں گے، ہماری خواہش ہے۔ تو یہ ایک لاہور کی کشش ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، مغل عمارات کا وہ شان و شوکت ہے، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، شالامار باغ، مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نور جہاں، اور مال روڈ، انارکلی، باغ جناح، اور بے شمار اور دوسرے مقبرے، بہت ساری پرانی حویلیاں اندرون شہر کی جو کہ بذات خود یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ انارکلی بازار اور اچھرا کا بازار اور بہت سی جگہ، شادرہ، بے شمار جگہیں ہیں۔ کن کن جگہوں کا نام لیا جائے، ماڈرن سٹی میں آ جائیں تو جو ہے وہ بذات خود اس میں جو ایک گرینری ہے، کیونکہ یہ ایک اور بیلٹ میں فال کرتا ہے تو یہاں بارشیں قدرتی طور پہ زیادہ ہوتی ہیں باقی پنجاب کے حصوں سے، پنڈی، اسلام آباد کو چھوڑ کے، اور اس کے علاوہ یہاں کا سبزہ کا رنگ بھی فرق ہے۔ نہر جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا حسن ہے جو شہر کے بیچوں بیچ میں سے گزرتی ہے، کینال بینک روڈ جسے کہتے ہیں۔ وہاں پہ چاہے آپ ڈرائیو کریں، چاہے آپ واک کریں، چاہے وہاں بیٹھ جائیں بینچ پہ، نہر کے روانی دیکھتے ہوئے آپ ایک سکون، ایک تازگی اور فطرت کے نظاروں میں کھو جاتے ہیں۔ اس کو لاہور کو باغات کا شہر کہا جاتا ہے، تعلیمی اداروں کا شہر کہا جاتا ہے، اور وہی بات کہ کھانوں کا رنگینی، خوشیوں کا، خوش مزاجی کا شہر کہا جاتا ہے، اور غلط نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ ہجرت بہت زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو تکلیف 1 سال ہوا ہے ابھی اپنے پچھلے گھر سے، جو کہ کلمہ چوک کے پاس ایک سوسائٹی میں تھا، وہاں سے نئی سوسائٹی میں شفٹ ہوئے، اور ابھی تک 1 سال میں ہم پورے گھر والے سیٹ ہی نہیں ہوئے، ہمارا ذہنی طور پہ ہم قبول ہی نہیں کیا ہم نے اس جو ہے تبدیلی کو، اتنا بڑا لان چھوڑ کے، آم، جامن، امرود، یہ بڑے بڑے انجیر کے اور دوسرے باغات، دیکھ کے، پھلوں کے درخت چھوڑ کے، اور سبزیاں جہاں اگا کرتی تھی، پھول اگا کرتے تھے، نئی جگہ بہت بے معنی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر چھوٹ گیا جہاں ساری یادیں تھیں، جہاں والد مرحوم کی یادیں تھیں، اور بہت سے پیارے رشتے جو بچھڑ گئے ان کی یادیں تھیں، وہ بچھڑ گئے۔ تو اب کہیں بھی جایا جا سکتا ہے، اب شاید ساری دنیا میں ہجرت کی جا سکتی ہے، لیکن دوستو پاکستان سے محبت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی محبت ہے کہ پاکستان چھوڑ کے جانے کا تصور میرے دماغ میں نہیں آتا، اور شکر ہے کہ آگے میرے بچوں میں بھی نہیں ہے۔ جیسے آج کل کی نوجوان نسل یا لوگ بڑی عمر کے بھی ہر کس سے بات کہتے ہیں کہ جی ہم نکل کے بھاگ گئے ہیں،
تو ابھی میں نے ایک پوسٹ کسی کی پڑھی، اس نے کہا کہ جی وہ بچے جو بچپن میں اپنے گھروں پہ پاکستان کے پرچم کے لگایا کرتے تھے، جھنڈیاں لگایا کرتے تھے، آج پاکستان سے نکل کے فرار ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. اس پہ میرا کمنٹ تھا، آپ اسے اتفاق کریں یا نہ اتفاق کریں، تو میں نے ان صاحب کو صرف جواب میں یہ کہا کہ ان بچوں کو کاش کو یہ بتانے والا ہو، بچے یقیناً وہ بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر گھر کو آگ لگ جائے، گھر میں مشکل آ جائے یا گھر والوں کو کوئی مشکل درپیش ہو، تو جو بہادر اور جری لوگ ہوتے ہیں اور جو حوصلہ اور ہمت رکھتے ہیں، وہ اپنے گھر کو بھی بچاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اپنے لیے آسان راہ فرار اختیار کر کے خود نکلنے کی یا بھاگنے کی سوچتے ہیں. مجھے ملک سے باہر نکل کے بھاگنا اس وجہ سے جو یہ کہتا ہے تو دل کو شدید چوٹ لگتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں رکھا کیا ہے، پاکستان نے دیا کیا ہے. بھئی آپ نے کیا دیا؟ سارا یہیں پلے بڑے، یہیں پہ اسی ملک میں، اسی شہر میں آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی. اب وقت ہے آپ کا لوٹانے کا. آپ کا لوٹانے کا وقت آیا تو آپ وہ دوسروں کو، گوروں کو اور دوسرے لوگوں کو، عربوں کو اور باقیوں کو وہ دینے جا رہے ہیں اپنی ساری وہ سکلز، وہ ساری ایکسپرٹیز، وہ ساری وہ آپ کی ساری ذہانت جو کہ یہاں کے اساتذہ نے آپ کو دی تھی، یہاں کے اداروں نے دی تھی. تو یہ تو انتہائی لمحہ فکری ہے. بات اس ریلیٹ بھی کر رہی ہے اور شاید نہیں بھی کر رہی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ہی ملک میں کہیں کسی اور جگہ کسی کاروبار، تجارت، جاب کے سلسلے میں یا کسی بھی پڑھائی کے سلسلے میں شفٹ ہوتا ہے تو وہ ایک اور بات ہے. ملک سے چھوڑ کے جانا اور یہ کہہ کے جانا جو کہ بہت زبان زد عام ہو گیا ہے کہ پاکستان اب رہنے کی جگہ نہیں رہی، تو اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں ایسے سب لوگ پلیز ایک ہی دفعہ چلے جائیں، اور اس کے بعد جو محب وطن لوگ بچے ہیں وہ اس کو بچانے کی، اس کو سنوارنے کی اور اپنا کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کریں. ہم بے شک سر پھرے لوگ ٹھہرے، ہم پتہ نہیں ہماری کنٹریبیوشن کچھ کبھی کہیں تھی بھی کہ نہیں، یا ہے یا ہوگی، لیکن اس امید کے ساتھ ہم یقیناً جیتے ہیں کہ ہم لاہور شہر کے باسی ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں، اور ہمیں اپنی زبان اردو پہ، اپنی مادری زبان پنجابی پہ، اور ہمیں اپنے شہر لاہور پہ، اور ہمیں پورے ملک پاکستان پہ فخر بھی ہے، اور یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے. یہ چھن گیا، یہ مٹی چھن گئی تو کیسے جئیں گے؟ ایک سوسائٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں آ کے رہا نہیں جا رہا، دل بے چین ہے، اضطراب میں بار بار نکل کے باہر دیکھتے ہیں کاش وہ منظر دوبارہ آ جائے، وہ در و دیوار جو بسیدہ تھے وہ دوبارہ آ جائیں. تو کیسے گزارا ہوگا پتہ نہیں. پردیس میں لوگ جا کے کیسے زندگی کاٹ لیتے ہیں، پوری زندگیاں کاٹ لیتے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کو بھی آباد کر لیتے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے تو روتے ہیں، پاکستان کو یاد کرتے ہیں، واپس آنے کو تیار نہیں ہے. افسوس. بہرحال خوش رہیے، آباد رہیے جہاں رہیے. یہ تو ہمیں یہ روزگار کا بھی تقاضا ہے. اللہ نے کہا کہ اس کا دانہ پانی لکھا ہے، لیکن لاہور شہر کے ساتھ جو وابستگی ہے، جو محبت ہے، جو چاہت ہے، اور جو اپنے پرانے گھر کے ساتھ جو میری محبتیں، چاہتیں اور جو تعلق ہے وہ تا زندگی آخری سانس تک رہے گا. وہ کوئی نہیں چھین سکتا. کسی نے خرید لیا ہو، اس میں اس عمارت کو گرا کے کچھ بھی بنا لے اس کی جگہ، وہ اس جگہ کو، ان یادوں کو تو نہیں مٹا سکتا. اور وہ اگر ہم مٹنے نہیں دیں گے، میں مٹنے نہیں دوں گا، میرے آگے بچے اس کو مٹنے نہیں دیں گے، تو یقیناً نہیں مٹیں گی. تو یہی بات ہمیں اپنے اندر پکی اور مضبوط کرنی ہے. باقی پاکستان کے سب شہر خوبصورت ہیں، ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہے، ایک تنوع ہے، لیکن لاہور ایک عشق ہے، ایک سرمستی ہے، ایک سرمایہ ہے، اور اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اس چیز کی خواہش میں لوگ دیوانے باہر کے ملکوں میں، ہمارے پڑوسی ملک میں ہو رہے ہیں. ہمیں اسی قدر کرنی چاہیے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. جلد نئے ویلاگ کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.